اس کا فضل کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت بامقصد محفل میں حاضر ہیں۔ حضرت جلالی شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی اس محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا انتظار عاشقوں کو رہتا ہے۔ بے شک اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، چاند نکلا کہ نہیں نکلا، ارے کہیں سے شہادت کی کوئی خبر ہے؟ کیونکہ حضور سے عشق جو ہے، حضور سے محبت جو ہے، جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، وہ اس مہینے سے بڑا خوش ہوگا۔ بے شک اور ہے بھی یہ خوشیوں کا مہینہ، یہ عید ہے ہماری، بے شک یہ تمام ایمان والوں کی عید ہے، یہ محبت کرنے والوں کی عید ہے، یہ عشق کرنے والوں کی عید ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کے بات کروں، یہ عیدوں کی عید ہے۔ چیزوں کی بے شک بے شک سبحان اللہ۔ وہ کہ جس کو عید رمضان کہا جاتا ہے، وہ کہ جس کو عید قربان کہا جاتا ہے، یہ دونوں عیدیں اگر ملی ہیں تو اسی عید میلاد کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو وہ دونوں عیدیں نہ ہوتی، بے شک کیونکہ یہ وہ میلاد ہے، یہ وہ 12 تاریخ ہے، اس میں وہ رسول تشریف لے کر آئے، اللہ کے محبوب تشریف لے کر آئے، کہ جس کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، کائنات نہ بناتا۔ پھر فرمایا زمین کو چھوڑ دو، آسمان کو چھوڑ دو، کائنات کو بھی چھوڑ دو، حبیب اگر رات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ بتاتا ہی نہیں کہ میں رب ہوں، بے تو یہ شک اعلان ہی نہیں کرتا اپنے رب ہونے کا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ خوشیوں کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ منایا جائے گا، اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے شک بے شک سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، آنکھ عطا کی دیکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ عطا کیے، سننے کے لیے 2 کان عطا کیے، چلنے کے لیے 2 پیر عطا کیے، سانس لینے کے لیے آکسیجن عطا کیا، یہ زندگی عطا فرما دی، یہ تمام کی تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بے شک کھانے میں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بے شک کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، اور کیسا چرچا کیا کرو؟ خوب خوب چرچا کیا کرو، سبحان اللہ۔ بے شک ہے نا؟ یقیناً زندگی اللہ کی یہ نعمت ہے، اس نے عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ عطا فرماتا ہے، ذکر ہوگا نعمتوں کا۔ الغرض جتنی نعمتیں رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں اس کا ذکر ہوگا، کیوں؟ کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، بے شک سبحان تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا۔ اب ایک سوال کہ آخر نعمت کا چرچا ہوگا کیسے؟
واہ یہ جو رب کائنات نے فرمایا ہے نا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، نعمت کا چرچا کیسے ہو؟ کس طرح نعمت کا ذکر کیا جائے گا؟ کہ اللہ نے فرمایا بھائی میری نعمتوں، میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا ذکر کرو، چرچا کرو۔ چرچا کیسے ہوگا؟ گئے گھر میں داخل ہوئے، کمرے کے اندر گئے، ایک کرسی لگائی کمرے کے اندر، اس کرسی پہ بیٹھے اور دروازہ بند کر دیا کمرے کا، اکیلے بیٹھے ہوئے ہم نعمتوں پر چرچا ہو رہا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، اے اللہ تو نے ہمیں کان عطا کیے، اے اللہ تو نے ہمیں پیر عطا کیے، تو نے ہمیں زندگی عطا کی، تیری نعمت۔ بے شک کمرے میں دروازہ بند کر کے کرسی میں بیٹھ کے یہ چرچا ہو رہا ہے، کیا اس کو چرچا کہا جائے گا؟ نہیں، آخر چرچا کہتے کس کو ہیں؟ آخر ذکر کرنا کہتے ہیں؟ واہ کیا بات، یہ جو رب کائنات نے فرمایا ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا کرو۔ کیا کمرے میں بیٹھ کر ایک بندے نے نعمتوں کا ذکر کیا، چرچا کر دیا، کیا اسی کو چرچا کہا جاتا ہے؟ یا اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور چرچا کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، پھر اس کو سامنے نعمتوں کا ذکر کیا جائے گا، اس کو چرچا جائے گا۔ بے شک بھئی چرچا تو یہی ہوگا نا، اکیلے بیٹھ کے اگر کرتے رہے چرچا ذکر تو اسے چرچا کہا جائے گا نہ ذکر کہا جائے گا، اس کو بے وقوفی کہا جائے گا، اس کو پاگل پن کہا جائے گا۔ اللہ نے جو فرمایا ہے نعمتوں کا چرچا کرو تو اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا، جیسے آج لوگوں کو جمع کیا گیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، آپ کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت عشاء کی نماز کے بعد محفل کا اہتمام کیا جائے گا، آپ آئے، آپ کو جمع کیا گیا، بے شک اب چرچا ہو رہا ہے، اسی کو تو نعمتوں کا چرچا کہیں گے۔ بے شک اور ایک بہت اور بات آنکھیں عطا کی کوئی کم بڑی نعمت ہے؟ بتائیے، بہت بڑی نعمت ہے بھائی، دیکھ پاتے ہیں۔ کان بھی کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، ساری نعمتیں بڑی ہیں۔ ہاتھ آکسیجن سانس لینے کے لیے عطا کیا، ساری بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، بے شک حق بات، کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں آنکھ عطا کی، میں نے احسان کیا، بے شک ہاتھ عطا کیے، احسان کیا، کھانے میں بے شمار نعمتیں عطا کی، احسان کیا، پیر عطا کیے، احسان نہیں، کسی نعمت پر بھی اللہ نے احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن قربان جاؤ، جب اپنے محبوب کو دنیا میں اللہ نے بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آنکھ عطا کی احسان نہیں، پیر عطا کی احسان نہیں، زندگی عطا کی احسان نہیں، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ اے ایمان والوں، میں نے اپنے محبوب پر، اپنے محبوب کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کہ جس نعمت پر اللہ احسان کا ذکر فرما رہا ہے وہ نعمت واہ، خدا کی قسم اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں بے شک حق، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما دیا، سبحان اللہ، اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ اور جب نعمت اتنی بڑی، جب نعمت اتنی بڑی عطا فرمائی ہے اللہ نے، تو ذکر بھی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، چرچا بھی ایسا ویسا نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، چرچا کرنے کے لیے میلاد کا اہتمام کیا جائے گا، بے شک، چرچا کرنے کے لیے کبھی جلوس نکالا جائے گا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے شک، تاکہ پتہ تو چلے
یہ جو نعمت اللہ نے دعوی تاریخ کو ہمیں عطا فرمائی ہے یہ کتنی عظیم نعمت۔ واہ سبحان اللہ بے شک حق واہ 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 جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا چرچا، اتنے بڑے پیمانے پر خوشی کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔